اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ندوۃ العلماء کے متعلقین، ندوۃ العلماء سے محبت کرنے والوں، سچا راہی اور تعمیر حیات کے قارئین اور تمام اہل علم میں یہ بات بڑے ہی رنج، غم اور افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ جناب مولانا ڈاکٹر ہارون رشید صاحب، جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، کا رات 2 بجے انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ندوۃ العلماء سے متعلق ان کی خدمات کا عرصہ نصف صدی سے زائد مدت پر محیط ہے، اور ان کی تعلیم کا بھی عجیب و غریب قصہ ہے۔ وہ ندوۃ العلماء میں عین آغاز شباب میں مزدوری کی غرض سے آئے تھے، لیکن یہاں کے ماحول سے متاثر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توفیق دی اور ملک سعودیہ عربیہ میں بھی ریاض میں تعلیم حاصل کی۔ ندوۃ العلماء کا وہ تعلیمی شعبہ جسے ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ایک اہم حصہ معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، جن میں ثانویہ کے درجات کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھی خاصی مدت تک اس سے وابستہ رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیا۔ اس کی تمام تر تفصیلات تو وہ حضرات بتائیں گے، وہ ہمارے اساتذہ انشاءاللہ بتائیں گے، تحریروں کے ذریعے سے اور اخباروں میں بھی ان کے بیانات آئیں گے، جنہوں نے ان کو خود برتا ہے اور معہد میں انہیں دیکھا ہے اور یا ان کے تحت معہد میں کام کیا ہے۔ لیکن میں ان کو ندوے میں طالب علمی کے زمانے میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان کو سنا، تو جو چیزیں مجھے محسوس ہوئیں ان میں سے 1-2 چیزیں میں اپنے ان تمام سامعین کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو مجھے سنتے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز تو جو میں نے محسوس کی اور جو انہوں نے خود کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں بیان کیا اور جسے میں نے خود سنا، وہ یہ ہے کہ وہ وقت کے بہت پابند تھے اور وہ بہت دیندار تھے، عبادت گزار تھے، اور اس دور میں جب کہ فرض نمازوں کی پابندی کرنا مشکل ہے، وہ تہجد کے پابند تھے اور ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ تو یہ جو سحرگاہی کی نعمت تھی انہیں حاصل تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے رب سے اس وقت جب کہ دنیا سو رہی ہوتی ہے دعا اور مناجات میں مشغول رہتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے بھی اور تمام حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز جو طلبہ کے لیے بہت مفید ہے، جو انہوں نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ طالب علمی کے زمانے میں انہیں کن حالات سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے ایک مرتبہ دوران تقریر یہ بات فرمائی کہ ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں مجھ پر وہ حالات آئے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، صرف آٹا رکھا ہوا تھا اور پکانے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا کہ آٹے کی روٹی پکا لی جائے۔ تو وہی آٹا میں نے کھایا، وہی آٹا گوندھ کر، اور جس طرح انسان ستو کھاتا ہے، جو کا آٹا جس طرح کھایا جاتا ہے اسی طرح گیہوں کا آٹا میں نے کھایا، یہ سمجھ کر کہ گویا میں ستو کھا رہا ہوں۔ تو یہ بڑی چیز ہے۔ جب تک انسان قربانیاں نہیں پیش کرتا ہے، جب تک انسان پریشانیوں سے گزرتا نہیں ہے، تب تک اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو شاید کسی شاعر نے کہا ہے کہ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو جناب ڈاکٹر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حالات سے گزرے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لیا۔ انہوں نے قادیانیت کو مٹانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، اور اس کے لیے وہ ایک کافی مدت تک ان کا معمول تھا کہ وہ جمعے کے دن ندوۃ العلماء سے جا کر لکھنؤ کے قرب و جوار میں کسی گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں وہ کام کرتے تھے، اور ساتھ میں اپنا کھانا بھی لے کے جاتے تھے۔
اور پھر وہاں سے واپس آتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سماجی برائیاں ہیں جن کو مٹانے کی وہ باقاعدہ فکر کرتے تھے اور اس کے لیے کوشش کرتے تھے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے اندر جو کڑھن تھی، جو فکر تھی اور جو لگن تھی، محنت کرنے کا جو جذبہ تھا، وہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور ان کے اہل خانہ، ان کے شاگردوں اور ان کے متعلقین اور ان سے محبت کرنے والے تمام حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.